اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآلہ الطاہرین۔ ناظرین اکرام، سحر عالمی نیٹ ورک کی جانب سے براہ راست نشر ہونے والے پروگرام راہ مبین کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام میں آپ کو اپنی جانب سے اور اسٹوڈیو میں موجود اپنی ٹیم کی جانب سے بہت بہت خوش آمدید کہتا ہوں، اور پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ہمارا یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے اور آپ تمام سحر ٹی وی کے ناظرین کی خدمت میں نہایت محبت، خلوص اور ادب کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، یہ پروگرام جو راہ مبین ہمارا ہے، الحمدللہ ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خداوند عالم نے ہمیں یہ سعادت بخشی کہ اس پروگرام کے ذریعے ہم پوری دنیا تک قرآن کے دروس اور قرآن کے جو کچھ اسباق ہیں وہ اپنے اساتید اور اپنے بزرگوں کی اور جو اس فیلڈ کے ماہرین ہیں ان کی مدد سے پوری دنیا تک پہنچانے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ناظرین، انشاءاللہ آج بھی ہم اپنے اسی قرآن کے ایک درس کو آپ کے سامنے پیش کریں گے اور انشاءاللہ آپ اس سے استفادہ کریں گے، اور اس موضوع پر ہماری رہنمائی فرمائیں گے پاکستان سے تعلق رکھنے والے جناب سید جنت حسین شاہ صاحب قبلہ۔ تو ان سے ہم آپ کی ملاقات کرائیں گے، اور ناظرین انشاءاللہ آج جو گفتگو ہوگی وہ یہ ہیں وہ کلمات اور وہ حروف کہ جو اردو زبان میں کچھ مشابہ ہیں، جن کا تلفظ، جن کو ادا کرنا کچھ ایک دوسرے کے نزدیک ہیں، مشابہ ہیں۔ انشاءاللہ ان حروف کے متعلق اپنے مہمان سے استفادہ کریں گے، لیکن حسب معمول لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اپنے مہمان سے ملاقات کراتے ہیں اور اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، پروگرام راہ مبین میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے، آپ ہمارا ساتھ دیجئے، ہم اپنے مہمان سے ملاقات کرتے ہیں اور اپنی گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ قبلہ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضور بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہماری دعوت کو قبول فرمایا اور آپ اسٹوڈیو تشریف لائے۔ بہت شکریہ، مہربانی۔ حضور، میں جیسا کہ ابھی میں نے ناظرین کی خدمت میں بھی عرض کیا، ایک بہت بڑا مسئلہ رہتا ہے، بہت خود اکثر دوست سوال کرتے ہیں کہ اردو میں اور عربی میں تھوڑا یہ فرق ہے کہ ہمارے ہاں بہت سے الفاظ ہیں جن کی آواز ایک طریقے سے نکلتی ہے۔ مثال کے طور پہ حمزے میں اور عین میں مشکلات ہوتی ہیں، کہیں پہ حرف جو ہے وہ حمزہ ہوتا ہے لیکن تلفظ کیا جاتا ہے عین کا تلفظ کرتے ہیں، یا عین اگر کلمہ ہوتا ہے تو حمزے کا تلفظ ہوتا ہے، یا اسی طریقے سے ہے اور ہا، جس کو ہم چھوٹی ہے اور بڑی ہے کہتے ہیں نا اپنی زبان میں، تو ان کی صدا میں بہت مشکل ہوتی ہے۔ تو ہم گزارش کریں گے آپ سے کہ جو ہم مشابہ ایک دوسرے کے حروف ہیں ان کے اوپر کچھ روشنی ڈالیے۔ تشکر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں، اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں، اور خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ایک مرتبہ پھر توفیق دی ہے کہ ہم قرآن کی خدمت میں کچھ اپنی زندگی کو کوئی ایسا جو ہے وہ صرف کر سکیں۔ جیسے کہ آپ نے فرمایا ہے، واقعاً ایک بہت بڑی مشکل ہے ہماری اردو زبان میں، جہاں بھی اردو زبان ہیں ان کے لیے واقعاً، چونکہ زبان اردو اور عربی جدا جدا ہے۔ اردو ہم اس لیے عرض کر رہے ہیں چونکہ ہم اردو زبان ہیں، ورنہ تو آپ عربی کے علاوہ اکثر زبانوں میں دیکھ لیجئے یہ مشکل ہے۔ جی ایسے ہی ہے، بالکل۔ ہم فارسی کو دیکھ لیتے ہیں، دوسری لینگویجز کو دیکھتے ہیں، تو سب میں یہ مشکلات ہیں، صرف عربی اتنی ظریف اور لطیف زبان ہے کہ اس میں اس کی رعایت ظاہر ہوتی ہے۔ جی واقعاً مشکل ہے، لیکن کوشش کرتے ہیں کہ اب ہمارے جو ناظرین ہیں وہ واقعاً اسے توجہ کریں گے، چونکہ بار بار مختلف جگہوں پہ کچھ چیزیں بیان کی جا چکی ہیں، اور جیسے کہ یہ آپ نے اچھا سوال کیا ہے اس چیز کے متعلق، چونکہ یہ ایسی بات ہے کہ اکثر جو ہے وہ اس میں غلطی ہوتی ہے، اور بھی بہت ساری آواز ہیں لیکن اس میں خاص کر کے جو ہے وہ مشکل ہوتی ہے ہمارے پڑھنے والے حضرات کے لیے، سخت ہے۔ جیسے آپ نے مثال دیا حمزہ اور عین، یا وہ دو آنکھوں والی ہا کہہ سکتے ہیں، گول ہا کہہ سکتے ہیں، یا ہا ہے جسے حلوے والی ہا کہہ سکتے ہیں، یا ہا جو بغیر نقطے والی ہا ہے، یا نقطے والی، وہ بھی اسی طریقے سے اردو زبان میں ایک طرح سے یہ حروف جو ہے ادا ہوتے ہیں، لیکن عربی زبان اتنی وسیع زبان ہے کہ جتنے بھی اس کے حروف ہیں ان کا ایک اپنا مخرج ہے۔ اور یہ بھی عرض کر دوں اس سے پہلے کہ میں جو آپ نے سوال فرمایا ہے اس کے متعلق کوئی عرض کروں، جتنے بھی عربی حروف ہیں وہ جو ہے وہ اپنا ان کا ایک مخرج ہوتا ہے، ان کی اپنی ایک خاص صفت ہوتی ہے۔ ہم جب اپنے اردو زبان کی طرف مراجعہ کرتے ہیں، مثال کے طور پر زال اور زے، ٹھیک ہے، یہ ایک طرح سے ادا ہوتے ہیں۔ عربی زبان میں بعض ایسے حروف ہیں جو مخارج میں، جن کا مخرج بھی ایک ہوتا ہے، اس میں بھی فرق نہیں ہوتا۔ اردو زبان میں ایک طرح سے، عربی زبان میں بھی ایک طرح سے ہیں، ان کا مخرج ایک ہے، لیکن بعد میں صفت میں جا کر ان کی صفت جدا ہوتی ہے، یعنی ایک حرف شاید وہ باریک پڑا جائے، ایک موٹا پڑا جائے۔ مثال کے طور پر زال اور زوئے،
جی تو ایک بعض زوئے جو ہوتا ہے وہ ان کا مخرج بھی ایک ہے جی ان کا. ہماری اردو زبان میں تو ویسے بھی ان کا تلفظ ہی ایک ہے, کوئی فرق نہیں ہوتا. معمولاً جب ہم لکھتے ہیں تو سامنے والا پوچھتا ہے بھئی کس کے ساتھ لکھ رہے ہیں, زال کے ساتھ لکھنا ہے, زوئے کے ساتھ لکھنا ہے. اور آج کل کا مسئلہ تو بہت ہی ٹیڑھا ہے. آج کل تو یعنی اصلاً حروف جو ہے وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں. بہت عجیب بات ہے یہ. مثلاً بہت سا کلمہ ایسا ہے جو ہے سے لکھنا چاہیے اس کو الف سے لکھ دیتے ہیں. ایسے بہت ساری مشکلات پیش آ رہی ہیں. اور اس طرح پوری زبان خطرے میں ہوتی ہے. ہمیں اس کی رعایت خیر کرنی چاہیے جہاں تک ہو سکے. جی جی. تو جو آپ نے مثال دی ہے میں اسی کو لے کے آتا ہوں, حمزہ اور عین. حمزہ اور عین جو ہے وہ عربی زبان میں جو حمزہ ہے اس میں صفت نبر پائی جاتی ہے. وہ سپیڈ کے ساتھ ادا ہونے والا ہوتا ہے, جلدی سے ادا ہوتا ہے, جبکہ اس کے مقابلے میں حرف عین وہ آرام اور نرمی کے ساتھ ادا ہوتا ہے. مثال کے طور پر میں ایک کلمے کو لے کے آ رہا ہوں جس میں کاملاً مشابہ ہے. ایک جگہ پہ باقی حروف تمام اپنی اپنی جگہ پہ, لیکن ایک جگہ پہ حمزہ اور اسی جگہ پہ دوسرے کلمے میں عین استعمال ہو رہا ہے. مثلا یعلمون, کلمہ یعلمون اور یعلمون پورا ایک جیسے ہیں, لیکن بیچ میں ایک کلمہ جو ہے وہ جا بجا ہے. ایک جگہ پہ حمزہ آ گیا, ایک جگہ پہ عین آ گیا. یہاں پہ توجہ یہ کرنی ہے, دیکھیے جو حمزہ ہے اس میں صفت نابر پائی جاتی ہے, اس کو ہم جلدی سے ادا کریں گے, لیکن عین انتہائی نرمی کے ساتھ. حمزہ کیسے یعلمون, یعلمون, لیکن جب عین آ گیا یعلمون, اس میں حمزہ میں صدا بھی قط ہو رہی ہے, یعلمون یعلمون, لیکن عین میں صدا کو قط نہیں کرتے. بالکل آسان اور اس کو بالکل نرمی اور سادگی کے ساتھ یعلمون یعلمون. اور اسی طریقے سے تعلمون بھی استعمال ہوا ہے. تعلمون تعلمون یعلمون یعلمون. یہ ہمارے ناظرین اس پہ حتماً توجہ کریں, چونکہ ہمارے اردو زبان والے اس کو یعلمون تعلمون ایسے ہی پڑھ دیتے ہیں, چاہے حمزہ ہو چاہے عین ہو, لیکن اس میں فرق ہے. جو حمزہ ہے اس میں دو چیزوں کا حتماً خیال رکھیں. شاید جو دوسری چیز بیان کر رہا ہوں شاید یہ کتابوں میں نہیں آئے گی, جو آواز قط ہو رہی ہے, لیکن جب انسان صدا استعمال کر رہا ہے تو حتماً آواز اس میں قط ہو رہی ہے, جدا ہو رہی ہے. یعلمون یعلمون یعلمون, عین میں قط نہیں ہو رہی ہے. جب اس کو آپ واقعاً ادا کر رہے ہیں تو خود ہمیں محسوس ہو رہا ہے ان کا فرق, کیونکہ آپ ان قواعد سے آشنا ہیں, لیکن جو نہیں جانتے وہ دونوں کو ایک ہی طریقے سے ادا کرتے ہیں. میں یہ عرض کر دوں کہ مہم جو ہوتا ہے اس میں قرات میں مہم یہی ہوتا ہے کہ سامنے والا تشخیص دے کہ یہ کون سا حرف ادا ہو رہا ہے. یہ اس کے لیے قاری کے لیے, اور اس سے خود ہمارے پروگرام کی اہمیت بھی واضح ہوتی ہے کہ ہم یہ قواعد بیان کر رہے ہیں. تجوید کے قواعد کتنے اہم ہیں. جی جی بہت ضروری ہے. دیکھیں ابھی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک اسی حمزے کی جگہ پہ عین لے کے آئیں تو اس میں معنی کتنا چینج ہو جائے گا. عین کی جگہ پہ حمزہ اور حمزہ کی جگہ پہ عین. اور اسی طریقے سے باقی جو بعض ہیں, مثلا ہا کی جو آپ نے مثال دی, گول ہا ہے, یا اس کے مقابلے میں جو ہا ہے جیم ہا, بالکل وہ جیم ہا جو ہے, یہ ان کا بھی آپس میں فرق ہے. بے شک جو ہا ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے مقابلے میں جو ہا ہے اس کو پہلے بیان کرتے وہ سادہ ہے. جو گول ہا ہوتی ہیں یا اس کو دو چشم والی ہا بھی کہتے ہیں, مثلا اہدنا الصراط میں جو ہا استعمال ہوئی ہے وہ بہت سادہ ہوتی ہے, بالکل واضح اور سادہ سی. اہدنا الصراط, کہ جس کو ہماری اردو زبان میں بھی جو ہے وہ جو ہا ہوتی ہے, جیم والی ہا ہوتی ہے, جیم کے بعد والی, اس کو بھی اتفاق سے یہ گول چشم جو دو چشم والی ہا ہوتی ہے اس کو بھی وہاں پہ یہ لے کے آتے ہیں. یعنی تقریباً ہمارے یہاں وہ جو یہ ہے دو چشمی ہے جیسے آپ فرما رہے تھے, اس کا تلفظ آسان ہے, یعنی ہمیں عادت ہوتی ہے اس کا تلفظ کرنے کی, وہ ہم ادا کرتے ہیں, حتیٰ کہ دوسری ہے کو بھی ہم اسی کے مطابق ادا, یعنی جہاں پہ وہ ہے آ رہی ہے وہاں پہ ہم اسی ہے کو لے کے آتے ہیں. بالکل اسی جگہ پہ یہی اے ہے استعمال ہوتی ہے. حالانکہ اس میں فرق ہے, جیسے عرض کیا ہے کہ یہ جو گول ہے یا دو چشم والی ہے یہ سادہ ہے, لیکن وہ جو ہا ہے جیم کے بعد والی اس میں خاص قسم کی غلظت استعمال ہوتی ہے. مثال کے طور پر دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں پہ ایک اور چیز کی طرف میں توجہ دلاتا ہوں کہ ہمارے جو بزرگان ہیں وہ یقیناً اس چیز کی طرف توجہ کریں گے کہ جب ہم ہا استعمال کرتے ہیں, جیم کے بعد والی ہا استعمال کرتے ہیں, اس کا طریقہ کار سادہ الفاظ میں بیان اور اپنے ایک عوام کے الفاظ سے یہ استفادہ کروں گا, اور ان کے زبان سے میں اس چیز کو بیان کرنا چاہوں گا کہ جو ہا ہوتی ہے جیم کے بعد والی ہا ہے اس کا تلفظ اس طریقے سے ہوتا ہے جس طریقے سے مثلا کوئی چیز انسان کھا رہا ہے, چھلکے والی چیز کھا رہا ہے, وہ گلے میں اٹک جائے, وہ چھلکا اگر اس کا مثلا چلغوزہ ہے یا اس طرح کوئی چیز اگر گلے میں پھانس جائے تو اس کو نکالنے کے لیے کیا کرتے ہیں. جی بالکل, وہ مثال کے طور پہ بچہ مونگ پھلی کھا رہا ہے, مونگ پھلی کھاتے ہیں اس کا چھلکا اٹک جاتا ہے ظاہر ہے اس کو, بالکل اس کو نکالنے کے لیے
جی یہ کہتے ہیں یہ ہا جو کیا یہ ہم نے جیم کے بعد والی ہا کو ادا کر دیا. بے شک بالکل. اس کے مقابلے میں جو دوسری ہا ہے دو چشم والی ہا ہے وہ سادہ جو ہم اپنے اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں وہی کہہ سکتے ہیں کہ عربی زبان میں ہم در حقیقت وہ عربی زبان والی ہا استعمال کر رہے ہیں. لیکن جیم کے بعد والی جو ہا ہے وہ جب چھلکا اٹک گیا ہو اس کو نکالنے کے لیے جب ہم ایک سانس مثلا اس طریقے سے وہ آواز جو صدا کا استعمال اظہار کرتی ہونا ہے چاہیے وہ ہا ہم جس جیم کے بعد والی ہا کو ادا کرتے ہیں. مثال کے طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ بے شک بسم اللہ الرحمن الرحیم. حالانکہ دیکھیے اس میں سورہ الحمد میں بعد جا کر اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط وہاں بھی اہدنا الصراط. یہاں پہ ایک اور میں نقطہ عرض کر دوں وہ یہ ہے کہ بعض لوگ جو اتنا تجوید سے آشنائی نہیں رکھتے ان کے لیے ایک مشکل ہوتی ہے. وہ دو حروف کو انہوں نے ذہن میں رکھا ہوتا ہے ان کا تلفظ ان کا جو مخرج ہے وہ ذہن میں رکھا ہوتا ہے اور اس میں بھی کچھ زیادہ روی کرتے ہیں. ان میں سے ایک حرف ہا ہے اس کو بیان کرنا ہے چونکہ ہمارا موضوع ہے آپ نے سوال فرمایا اس لیے عرض کرتا چلوں. اس کو زیادہ روی کر دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ غلط ہو جاتا ہے. درمیان میں ہوتا ہے نہ افراط ہونا چاہیے نہ تفریط. بالکل اعتدال ہونا چاہیے. بالکل صحیح فرمایا. اعتدال ہونا چاہیے یعنی اتنا کم بھی نہ ہو کہ وہ چھوٹی والی ہے بن جائے وہ گول ہے بن جائے اور زیادہ بھی نہ ہو کہ خے بن جائے. خے جو ہوتی ہے اصلا وہ اس کا مخرج ہی جو ہے وہ بدل جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم یا عین کی میں نے پہلے مثال دی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس طریقے سے اگر کوئی سوال ہو تو آپ کی خدمت میں ہوں. جی اس کے بارے میں اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو آپ کی خدمت میں ہیں ورنہ پھر انشاءاللہ یہ حمزہ اور عین اس کی اگر کوئی مثال آپ دینا چاہیں. جیسے حمزہ اور عین جیسے مثال دی ہے یعلمون جی یعلمون کوئی آیت اور اس طریقے سے بعض اور بھی حروف ہیں جو آپس میں مشابہ جیسے آپ نے مثال کے طور پر یہ حروف بیان کیے ہیں. دیکھیے اور بھی حروف ہیں مثلا زال ہے زے ہے ضاد ہے یا زوے ہے وہ بھی مشابہ ہماری اردو زبان میں ایک طریقے سے ادا ہوتے ہیں لیکن عربی زبان میں ان کا اپنا اپنا مخرج ہے اپنا اپنا ان کا تلفظ کا طریقہ کار ہے. جو زے ہے ریزے وہ ہماری اردو زبان کی طرح ہوتی ہے عربی زبان میں لیکن جو باقی تین حروف ہیں وہ اپنا ایک طریقہ کار ہے ان کا اپنا مخرج ہے ان کی اپنی صفت ہوتی ہے. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین بڑی اہم گفتگو ہے اور جناب جنت حسین شاہ صاحب قبلہ سے ہم سب استفادہ کر رہے ہیں لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام کے دو حصے ہوتے ہیں. ایک حصے میں ہم اپنے مہمان سے استفادہ کرتے ہیں اور دوسرے حصے میں ہم آپ کی تلاوت سنتے ہیں اور اس سے فیضیاب ہوتے ہیں. تو آپ ہمیں اجازت دیجیے اب ہم ایک یہاں پر بریک لیں گے اور بریک میں ہم ان آیات کی تلاوت سنیں گے جو انشاءاللہ آج آپ میں سے کچھ افراد ہمارے اس پروگرام میں تلاوت کریں گے. تو آپ ہمارا ساتھ دیجیے ہم اس تلاوت کو سنتے ہیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. ناظرین اکرام پروگرام راہ مبین میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے اور اب آپ ہی میں سے جو ہمارے ساتھ رہیں گے لائن پر ان سے ہم تلاوت سنیں گے. اور آج جو شرکت کرنے والے افراد ہیں ان میں سے ایک ہیں سید سلمان عباس صاحب انڈیا سے اور دوسرے سید محمد عظیم صاحب انڈیا سے. ناظرین اگر آپ بھی ہمارے پروگرام میں شرکت کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہماری سائٹ پر آئیں اور آنے کے بعد اپنا نام اندراج کریں. انشاءاللہ پھر اس کے بعد آپ سے رابطہ کیا جائے گا اور آپ کو ٹائم دیا جائے گا کہ آپ کس دن ہمارے پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں. تو آپ ہمارا ساتھ دیجیے اپنی گفتگو کو بھی آگے بڑھائیں گے اور ان سے تلاوت سنیں گے. حضور اگر آپ اجازت دیں تو ہم جناب سید سلمان عباس صاحب سے پہلے تلاوت سنتے ہیں اس کے بعد آپ کی خدمت میں جناب سید سلمان عباس صاحب. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب شرکت کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. جی میں بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا شرکت کرنے کا. بہت شکریہ. حضور آج جیسا کہ آپ نے تلاوت سماعت کی استاد منشاوی کی آواز میں تو ہم معین کی گئی ہیں آج سورہ اسراء کی آیت نمبر 77 سے 88 تک. تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ تلاوت کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لَيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ. معاف کیجیے گا جی سلمان عباس صاحب معاف کیجیے گا میری آواز آپ کو جا رہی ہوگی کہ سورہ اسراء کی آیت نمبر 87 سے 88 تک. 87 سے جی معاف کیجیے 77 سے 88 تک. سنت من اللہ. جی 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 بالکل یہیں سے. جی جی بالکل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتحجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل الرب أدخلني مدخلا صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يعوسا قل لن يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. جی سلمان عباس صاحب جی بہت شکریہ آپ کے تلاوت کرنے کا، صدق اللہ العلی العظیم. اور آپ ہمارے ساتھ لائن پہ رہیے، انشاءاللہ ہمارے استاد سید جنت حسین شاہ صاحب قبلہ کچھ رہنمائی فرمائیں گے اور انشاءاللہ کچھ قواعد جن کے ہم رعایت کرتے ہوئے بہتر سے بہتر تلاوت کر سکتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ لائن پہ رہیے. جی حضور آپ کیا کہنا چاہیں؟ ماشاءاللہ استفادہ کیا، بہت اچھا پڑھا ہے، بہت اچھی آواز بھی ہے. ماشاءاللہ اپنی اس آواز سے استفادہ کر سکتے ہیں وہ، یعنی بہتر طریقے سے اگر وہ ایک اچھا قاری بننا چاہتے ہیں تو ماشاءاللہ ان کی جو آواز ہے وہ اچھے قاریوں والی ہے. جی یہ ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، خدا نے جب آواز دی ہے تو اس سے بہتر استفادہ کیا جائے. بالکل. اور خدا نے جس چیز کے لیے خلق کیا ہے اس آواز کو، اسی میں اگر اس کو استعمال کیا جائے تو یہ نور علی نور ہے. بے شک. بالکل. میری ایک گزارش ہے سلمان صاحب سے کہ جو ابتدائی چیزیں ہیں اس میں پہلے وہ توجہ فرمائیں، اس کے بعد بعد والے جو مراحل ہیں جو یہاں پہ اساتید دوستان جو آتے ہیں جو چیز بیان کرتے ہیں اس کی طرف وہ توجہ کریں. مجھے نہیں معلوم کہ سلمان صاحب پروگرام دوسرے دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھتے ہیں، یا فقط شرکت کرنے کے لیے انہوں نے جو ہے وہ فون پہ سے پڑھ رہے ہیں. بہرحال کوشش کریں کہ اگر کسی طریقے سے اگر کسی جگہ پہ کوئی پروگرام دیکھ سکتے ہیں تو حتماً اس پروگرام کو دیکھا کریں، کیونکہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ تکرار ہوتی ہیں، ذہن میں کچھ نہ کچھ وہ استفادہ کیا جا سکتا ہے. جو ابتدائی چیزیں ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ حرکات کی طرف حتماً توجہ فرمائیں، جیسے کہ پہلے بھی تکرار ہو چکا ہے ہمارا پروگرام میں کہ کوشش کریں کہ عربی زبان میں حرکات کا تلفظ، مثلا آ اے او کو آ ای او کر کے پڑھا جائے. جی بالکل. جیسے مثلا شروع میں ہی سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا. جی ٹھیک ہے،
یعنی یہ جو حرکات ہیں ان کو عربی تلفظ کرنے کی کوشش کی جائے، اور اس میں فصاحت لے کے، یعنی جب عربی زبان میں ان کا تلفظ ہوگا حرکات کا، چونکہ یہ پہلا مرحلہ، پہلی سیڑھی ہے، جب یہ نہیں ہوگا تو اس کے بعد کے جو مراحل ہیں ان کو طے کرنا تھوڑا سا اس میں وہ جو حسن اور وہ جو چیز ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں اس میں اگرچہ ایک قاری جو ہے وہ بعد والی چیزوں کو حاصل کر بھی لے، لیکن جو ابتدائی چیز ہے جو حرکات ہیں وہ اگر عربی تلفظ نہ ہو تو اس کا وہ مزہ اور لطف نہیں ہوتا، اور جو سننے والا ہے اس کو اس کی قرات میں شک کرتا ہے، کہتا ہے کہ یہ قاری نہیں ہے۔ یقیناً ہماری آواز سن رہے ہوں گے سلمان صاحب، میری یہ گزارش ہے کہ کوشش کریں کہ جو حرکات ہیں ان کو حتماً عربی تلفظ کریں، آ ای او، جی مثلا با بی بو، با بے بو کو با بی بو، مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جی جی بالکل فرق ہے اس میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جی یہ پہلا جو مرحلہ ہے جس میں تینوں حرکات کو عربی زبان میں ادا کیا جائے۔ اس کے بعد جو مشکل ہے ہماری اردو زبان میں، اکثر دوستان میں یہ مشکل ہوتی ہے کہ چونکہ حرکات دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک چھوٹی حرکت ہوتی ہے، ایک بڑی حرکت ہوتی ہے، معمولاً اس کو جا بجا کر دیتے ہیں، جو چھوٹی حرکت ہے وہاں پہ بڑی حرکت پڑھی جاتی ہے اور جو بڑی حرکت ہے وہاں پہ چھوٹی حرکت۔ مثلاً جہاں پہ زبر ادا کی جا رہی ہے، زبر چونکہ ایک حرکت ہوتی ہے اس کو جلدی سے پڑھ کے گزر جانا چاہیے، چونکہ ایک حرکت ہے، اگر لمبا کریں گے، جتنا لمبا کریں گے اتنا ان کی حرکات میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ بالکل مثلا با ایک حرکت ہے، اس کو با جتنا لمبا کریں گے اتنا اس کے حرکات میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ مثلا سلمان صاحب نے جو ہے 77 نمبر آیت میں یہ شروع میں ہی سنت من قد ارسلنا قبلک، جی ارسلنا قبلک من رسلنا، ارسلنا قبلک من رسلنا، یہاں پہ بعد چونکہ نون کے بعد الف تھا، اس کو کھینچنا تھا، یعنی اتنا کھینچنا تھا کہ وہ جو ایک حرکت ہے اس کے مقابلے میں دو حرکت بن جائے۔ ارسلنا قبلک ایک حرکت ہے لیکن اس کو کھینچیں گے ارسلنا قبلک، یہ دو حرکت ہے، اور دو تین جگہوں پہ بھی یہی ان کی مشکل تھی۔ یہ جتنا بھی تکرار کریں گے، حضور اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو ہمارے ساتھ سید محمد عظیم صاحب بھی ہیں لائن پہ، تو ہم ان کی تلاوت بھی سن لیتے ہیں، پھر دونوں کے حوالے سے جو آپ کی فرمائشات ہوں گی انشاءاللہ ان سے استفادہ کریں گے۔ سنتے ہیں۔ ناظرین آپ ہمارا ساتھ دیجئے، ہمارے جو دوسرے اس وقت شرکت کرنے والے ہیں وہ بھی ہندوستان سے ہیں، جناب سید محمد عظیم صاحب، تو آئیے ہم سب مل کے ان کی تلاوت سنتے ہیں۔ جناب سید محمد عظیم صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور بہت شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ نے پروگرام میں شرکت کی۔ ہم بھی آپ کا بہت بہت شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں موقع دیا شرکت کرنے کا۔ جی بہت شکریہ۔ تو میں گزارش کروں گا کہ جیسے کہ عرض کیا گیا ہے کہ آج سورہ اسراء کی آیت نمبر 77 سے 88 تک کی تلاوت ہونی ہے، تو بسم اللہ ہم آپ کی خدمت میں ہیں، انشاءاللہ آپ کی تلاوت سے استفادہ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سنت من قد ارسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحویلا، اقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، وقل جاء الحق وزحق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔
جناب سید محمد عظیم صاحب، ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ ہم معذرت خواہ ہیں آپ سے، چونکہ ہمارے پاس پروگرام میں وقت کی گنجائش نہیں تھی، اس لیے ہمیں اتنی آیات آپ سے سننے کا موقع ملا. انشاءاللہ کسی دوسرے موقع پر آپ سے مزید تلاوت سنیں گے. لیکن ہمارے استاد ہم یہاں پر موجود ہیں، وہ کچھ یہاں پر ہماری رہنمائی فرمائیں گے. جی حضور. ماشاءاللہ، خوشی ہوئی ہے کہ عظیم صاحب نے ہمارے اس پروگرام میں شرکت کی. واقعی یہ قرآن کے ساتھ لگن کا یہ ایک نتیجہ ہوتا ہے کہ ہر کوئی اس پروگرام میں شرکت نہیں کر سکتا. حتماً ان کے قرآن کے ساتھ کوئی نہ کوئی لگاؤ ہے، اس لیے وہ اپنا جو ہے وہ یہاں پہ قرآن سناتے ہیں، اور انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ ہماری کوئی نہ کوئی غلطی ہوگی. لیکن یہاں پہ واقعی بڑی ضرورت ہوتی ہے. سلام پیش کرتا ہوں میں ان کی خدمت میں. یہی ریکویسٹ ہے، جیسے کہ سلمان صاحب سے بھی یہی کہا کہ ایک ابتدائی جو مرحلہ ہے وہ یہ حرکات کا، اس پہ حتماً کوشش کریں کہ جو شارٹ حرکت ہے وہ اس کو ایک حرکت ہے اس کو شارٹ کر کے پڑھیں، ایک حرکت پڑھیں. جو دو حرکت ہے جہاں پہ لمبا کر کے پڑھنا چاہیے، چونکہ تفصیل کا ٹائم نہیں ہے، جیسے کہ آپ نے فرمایا ہے ٹائم نہیں ہے، ورنہ اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ کہاں پہ جو ہے وہ لمبا کر کے پڑھا جا سکتا ہے. یہ مہم جس چیز کی طرح میں اشارہ کرنا چاہوں گا، چونکہ ساری غلطیاں بیان نہیں کی جا سکتی، ایک نقطے کی طرف اشارہ کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ تمرین اور پریکٹس کی جائے. اس کے دو فائدے ہیں. پہلا فائدہ یہ ہے کہ چونکہ قرآن کی تلاوت جو ہے وہ اس کا ثواب اور اس کی عظمت جو ہے وہ بیان نہیں کی جا سکتی. اور دوسرا یہ ہے کہ ہماری تلاوت ٹھیک ہو جاتی ہے، غلطیاں کم ہوتی ہیں. جتنی ہم پریکٹس کریں گے، جتنی تمرین کریں گے، اتنی ہماری غلطیاں جو ہیں وہ کم ہوں گی. جیسے کہ پہلے بھی مثال دے چکا ریاضی کے حوالے سے، جیسے 2+2 بچہ نہیں جمع کر سکتا تھا، لیکن تمرین اور پریکٹس کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کئی ہندسوں کو وہ جمع کر سکتا ہے. اسی طریقے سے وہ زیادہ سے زیادہ تلاوت کی جائے تاکہ ہماری غلطیاں جو ہے وہ کم ہوں. اور ایک دوسرا نقطہ یہ ہے کہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھا جائے. ہمارے دوستان جلدی کرتے ہیں جس کی وجہ سے غلطیاں زیادہ ہو جاتی ہیں. جی بالکل. حضور اگر اجازت دیں، یہاں پر ہم جو ہمارا خلاصہ ہے پروگرام کا وہ دیکھتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ آتے ہیں آپ کی خدمت میں. ناظرین، بڑی اہم گفتگو چل رہی ہے اور یہاں پر ہمارے مہمان نے بھی بڑے اہم نکات بیان کیے ہیں، لیکن حسب معمول ہم دیکھتے ہیں آج کے پروگرام کا خلاصہ اور استاد کی گفتگو کا خلاصہ. اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں اپنے مہمان سے گفتگو کرتے ہیں. ناظرین اکرام، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. جو تھوڑا سا وقت ہمارے پاس ہے اس میں ہم اپنے مہمان سے استفادہ کریں گے، لیکن میں آپ سے ایک گزارش کروں گا ناظرین، آپ ہمارے پروگرام میں شرکت کیجئے، ہمیں مشورے دیجئے، اپنی تجاویز ہمیں بھیجئے کہ اس پروگرام کو کس طریقے سے ہم بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں. اور اگر آپ شرکت کرنا چاہتے ہیں ہمارے پروگرام میں تو ہماری سائٹ پر آئیں، اور ہماری سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.tv.irib.ir urdu.sehertv.ir. تو یہ ہماری سائٹس ہیں، آپ ہماری سائٹ پر آئیں اور اپنا نام اندراج کریں. تو آپ ہمارا ساتھ دیجئے، ہم اپنے مہمان کے پاس چلتے ہیں جو تھوڑا سا وقت ہے ان سے استفادہ کرتے ہیں. جی حضور، اگر آپ مزید کچھ کہنا چاہیں آپ کی خدمت. جی، میں اپنے تمام ناظرین جتنے بھی ہیں ان کے لیے یہی عرض کروں گا کہ اپنے جو بھی وقت بچتا ہے، بلکہ کوشش کی جائے کہ جو صبح کا ٹائم ہوتا ہے اس میں تلاوت قرآن کو حتماً جو ہے وہ ٹائم دیا جائے، چونکہ صبح کا وقت ہی ایسا ہوتا ہے، پھر انسان کی زندگی میں اس کے بہت زیادہ اثرات ہوتے ہیں. امتحان کر کے دیکھا جا سکتا ہے کہ جو شخص بھی صبح نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اس کے بعد دیکھیں کہ پورا دن انسان کا کتنا آسان اور بہت ہی یعنی دلی طور پہ انسان سکون محسوس کرتا ہے، پورا دن اس کا آسانی سے گزر جاتا ہے. اور اس کے ساتھ کتنی حدیثیں ہیں، مثلا کہا گیا ہے کہ قرآن کی تلاوت سے آنکھوں کی جو آنکھوں کا ضعف ہے وہ دور ہوتا ہے، بالکل قوت پیدا ہوتی ہے. جی ان چیزوں کو مد نظر رکھ کے انسان کوشش کرے، مادی فائدے بھی ہیں، معنوی فائدے بھی ہیں. زیادہ اگر نہیں ہو سکتا تو کم از کم ایک صفحے کی تلاوت ضرور کی جائے، اور اپنی زندگی کا ہمیں شیڈول بنانا چاہیے. اس میں حضور بہت شکریہ آپ کا، واقعا ہم یہیں پر خداحافظی کریں گے آپ سے چونکہ ہمارا وقت اختتام کو پہنچا. ناظرین کرام، بڑی اہم گفتگو تھی، آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ پروگرام کے آخر تک آپ نے ہمارا ساتھ دیا، اور آپ سے گزارش یہی رہے گی کہ آپ حسب معمول ہمیں اپنی تجاویز بھیجتے رہیں، پروگرام کو بہتر سے بہتر بنانے میں ہماری مدد کرتے رہیں. ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں اور آپ سے بھی دعاؤں کی التماس ہے. اب ہمیں اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں انشاءاللہ پھر ملاقات کریں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.